خدا کا حکم آج کی دنیا میں یہ ہے کہ جہاں چیزوں کو چھپایا جانا اہم بات ہے، وہاں خدا کی صداقت کا نور بھی طالع آزما ہے۔ ناظرین، پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ کا میزبان، آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ اور ہم نے پچھلے ہفتوں میں ایک اہم ترین موضوع کے متعلق گفتگو کی، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقینی طور پر آپ کی طبیعت میں، آپ کے دل میں چیلنج گیا ہوگا کہ اس دنیا کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور آج اس سلسلے کا کافر کون کا جو عنوان ہے، اس کا یہ آخری پروگرام ہے، لیکن میرے دل میں کچھ خیالات آ رہے تھے جن کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ خیالات، یہ احساسات پیدا کیوں ہوتے ہیں کہ کسی کو کافر کہا جائے؟ کیا ایسے کوئی الفاظ ہیں جو انسانی ذہن کے اوپر اثر کرتے ہیں، یا کچھ ایسی تعلیمات ہیں؟ تو یقینی طور پر کچھ الفاظ ہیں، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر میں انجیل شریف کی طرف بھی آؤں گا کہ یہ ایسا خیال کیوں ہے۔ قرآن شریف کے اندر متعدد الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، جن میں پہلا لفظ جو ہے وہ الذنب استعمال ہوا ہے، جس کو اگر انگلش کے اندر کو پڑھے گا تو والدنب پڑھے گا، لیکن یہ الذنب ہے۔ اور اس کا مطلب ہے جرم یا بدکاری وغیرہ، اور یہ تقریباً 29 ٹائم جو ہے الفاظ جو ہے یہ استعمال ہوئے ہیں قرآن کے اندر، اور اسی طرح پھر اس طرح کے اور الفاظ جو ہیں وہ قرآن کے اندر بھی استعمال ہوئے۔ یعنی ایک اور لفظ ہے الفحشاء۔ تو الفحشاء کا مطلب ہے کہ یہ بھی برے کام کو ظاہر کرنے کے لیے، کوئی جرم کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، تو اس کے ضمن میں یہ الفاظ آتا ہے۔ پھر ایک لفظ ہے الوزر، اور الوزر کا مطلب یہ ہے گناہوں کی گٹھڑی، یعنی ایسا بوجھ جو آپ نے اپنے ایمال کے سبب سے کمایا ہو، اور وہ آپ کے ضمیر پر بوجھ ہے، وہ آپ کی انسانی زندگی کو متاثر کر رہا ہے، تو اس کو الوزر کہا ہے۔ اور پھر جس کے اوپر ہمارا عنوان چل رہا تھا، ٹاپک کئی ہفتوں میں سے، کافر کون ہے، اسی کی مناسبت جو لفظ ہے وہ ہے الکفر۔ یہ لفظ جو ہے اس کے اوپر ہی ہم نے کئی ہفتوں کے ساتھ بات کی اور سمجھانے کی کوشش کی یہ کیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ الکفر جو ہے یہ کن معنوں کے اندر جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بھی یقیناً انکار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، ارتداد کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور پھر اس لفظ کا جو حقیقی جو اس کی بنتی ہے، شدت بنتی ہے، اس کے معنوں میں یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو چھپانا، جیسے ہم نے کسی پروگرام میں کہا تھا، جیسے لفظ کفارہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ الکفر جو تھا اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہے، حق ہے، اس کو آپ ہائڈ کر رہے ہیں، یا جو حقیقت اس کو آپ چھپا رہے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک جو مطلب ہے وہ طریقی ہے، اور پھر اس کا ایک مطلب الحاد بھی ہے۔ اس کے لیے اسپیشلی میں آیت پڑھوں گا کہ جس آیت کے اندر قرآن شریف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ آیت ہے سورہ الحجرات کی۔ یہ 49 سورہ ہے قرآن کے اندر، اس کی 7ویں آیت ہے، اور اس کے لفظ یہ ہیں وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفَسُوقُ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے۔ یعنی یہ ایسے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے کفر ہم نے کہا ہے، پھر عصیان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو میں واپس لے جا رہا ہوں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن شریف میں متعدد مقامات پر آئے ہیں، اور یقینی طور پر اگر ایک مذہبی کتاب کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں تو اس کا اثر کس پہ ہوگا؟ قاری پر، جس کو ہم ریڈر کہتے ہیں، کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے اوپر خاصا اثر ہو سکتا ہے کہ یہ الزن کیا ہے جب وہ پڑھے گا، الفحشاء کیا ہے، اور پھر الوزر کیا، الدلال کیا ہے، اور پھر یہ لفظ الکفر ہم نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے چھپانا کس چیز کو، یعنی کوئی انسان ہے وہ حقیقت کو چھپا رہا ہے، وہ خدا کے بارے میں کسی سچ کو چھپا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ کافر کہا جائے گا۔ لیکن ہم نے پچھلے پروگرامز میں کہا تھا کہ جناب سیدنا مسیح کی جو دعوت تھی وہ چھپی ہوئی دعوت نہیں تھی، چھپانے والا کام ہی کوئی نہیں تھا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ تو نہ تو تکنیکی اعتبار سے، نہ ہی عملی طور سے، کسی طور پر بھی
نہ مسیح کی تعلیم کے اندر کفریات ہیں کہ ایسی باتیں کہ حق کو چھپایا جائے، نہ ہی اس کے سننے والے، ماننے والے، پڑھنے والے قاری یا ریڈر جو ہیں وہ حالت کفر کی طرف جا سکتے ہیں، بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ تمہارا کلام جو ہے وہ ہاں ہاں میں یا نہیں نہیں میں ہو، یعنی آپ کو ضرورت نہیں پڑے چیزوں کو چھپانے کی، بلکہ آپ روز روشن کی طرح سب کے سامنے سچی بات کہو اور صداقت پر مبنی بات کہو۔ پھر ایک اور لفظ ہے قرآن شریف کے اندر، الظلم۔ تو ظلم کا مطلب جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ عدل اور ظلم جو ہے دو لفظ ہیں۔ تو جو ظلم ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جو کسی پراپر پلیس پر پڑی ہوئی ہے اس کی اصل جگہ سے اس کو ہٹا دینے کا نام ظلم ہوتا ہے، یعنی جو اس کا مقام بنتا ہے۔ تو اب اگر کوئی خدا کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، یعنی خدا خالق ہے، ہم کہ نہیں خالق تو بت ہے، تو یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے یہ الفاظ ہیں، کچھ ہمیں راستہ دیتے ہیں یا ایسی انڈرسٹینڈنگ بناتے ہیں کہ ہم ان کو استعمال کرنا، جیسے عمومی معاشروں کے اندر کیا کہتے ہیں، آپ بہت بڑے ظالم شخص ہو۔ اب ظالم کس کو کہا جائے گا؟ ظالم یہ نہیں ہوا کہ یہ جی یہود ظالم ہے یا نصارہ ظالم ہے، نہیں، ظالم وہ ہوگا بیسیکلی جس نے کسی اچھی چیز کو، حقیقی چیز کو اس کے صحیح لوکیشن سے، اس کے مقام سے اس کو ہٹا دیا۔ پھر ایک اور لفظ ہے الاسم، اور پھر ایک اور لفظ ہے الفجور۔ تو ان لفظوں کے معنی بھی بڑے عجیب تر ہیں۔ جب ہم الظلم کو پڑھتے ہیں تو وہ وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کی جگہ کو تبدیل کر دینا جو ہے، اور اس کی جگہ پر کسی اور کو لے آنا، اور اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مصریوں کی طرف رسالت کا ذکر آیا ہے، اور فرعون اور فرعونیوں کو ایز اے قوم ظالم کہا گیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کیونکہ جو فرعون تھا وہ خود اپنے آپ کو رب ثابت کرتا تھا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ میں اس زمین کا خدا ہو جاؤں، تو اس لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور پھر ہم اور ایک لفظ دیکھتے ہیں الخطا، جیسے خطا ہم کرتے ہیں، الشر کہتے ہیں اس کے شر سے محفوظ رہو، السی، السو، الفساد جیسے کہتے ہیں فساد مت برپا کرو، الفسق، البہتان جیسے ہم کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، الاسیان وغیرہ وغیرہ۔ تو تقریباً یہ کوئی 17 قسم کے الفاظ ہیں جو قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس پروگرام میں اور اس عنوان میں کافر کون اور دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اس کے اندر آج یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت بڑی حقیقت پیارے بہن بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے یہ جو جتنے الفاظ میں نے کہے ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں غلطی کا میننگ پایا جاتا ہے، گناہ کا، زیادتی کا، ظلم کا، یعنی جتنے برے کام ہیں ان کے ساتھ یہ الفاظ لنک ہے۔ لیکن خوبصورت بات جو بتانا چاہتا ہوں اور اس دبے کو میں دھونا چاہتا ہوں جو بعض دفعہ مذہبی شدت پسندی جو ہے وہ اس کو ممکن بناتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بیچارے معصوم ہوتے ہیں، جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ کسی نہ کسی انسان پر ضرور لگتے ہیں۔ اب چونکہ یہ میرا آج کا تو موضوع نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ کن کن پر لگتے ہیں، لیکن اگر رب کی ذات نے ہمیں موقع دیا تو کسی اور موقع پر میں اس کے اوپر یقیناً گفتگو آپ کے ساتھ اس اپنے شو کے ذریعے کرنا چاہوں گا۔ لیکن آج مختصر طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئے، اب خوبصورتی اس بات کی یہ ہے کہ جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ خواہ شکل انبیاء کے اندر آئے ہوں، رسولوں کی شکل میں آئے ہوں، وہ نبیوں کی شکل میں آئے ہوں، وہ اچھے لوگ، اولیاء، ولی، صدیق اور طالب اور صادق اور راست باز، کوئی بھی کیوں کچھ نہ ہو، مزے کی بات یہ ہے کہ ان الفاظ کا اطلاق دنیا کے تمام انسانوں پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ذنبی نہیں ہوا ہے تو مائٹ بھی جو ہے وہ الظلم کے زمرے میں آتا ہے، یعنی ذنب نہیں ہے تو پھر وہ ظالم ہو سکتا ہے۔ پھر اگر اس نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے تو خطا کے زمر میں آ سکتا ہے، خطا ہو گیا ہو، پھر عصیان ہو گیا ہو، پھر وہ فسق ہو گیا ہو۔ لیکن ایمان کی بات یہ ہے، انصاف کی بات یہ ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا خاصہ یہ ہے کہ ہم ایسی گفتگو کریں گے جہاں دوستی میں ہوتے ہوئے حق کمپرومائز نہ ہو، یعنی سچائی کے اوپر سمجھوتا نہ ہو۔ تو وہ جو زبردست بات میں آج کے پروگرام میں بتا رہا ہوں جو کفر کے اس ٹمپریچر کو کم کرے گی کہ یہ الفاظ سب پر لگتے ہیں، لیکن ایک ہستی اس کائنات کے اندر ایسی ہے اور اس ہستی کا نام
جناب المسیح ہے، خداوند یسوع المسیح ہے، جناب حضرت سیدنا عیسیٰ ہیں، جن کے اوپر یہ سارے الفاظ جو میں نے بولے ہیں ان میں سے کسی الفاظ کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی نہ ان کی ذات پر کوئی ان میں سے الفاظ لگتا ہے، نہ صفات پر لگتا ہے، نہ کردار پر لگتا ہے، نہ ان کی زمینی زندگی پر لگتا ہے، نہ ان کی آسمانی زندگی پر لگتا ہے، نہ ان کی خدمت گزاری کی زندگی پر لگتا ہے۔ اور اس کا اظہار کسی موقع پہ آپ نے خود اس سارے جو تنقیدی معاشرہ تھا، مذہبیوں کا معاشرہ تھا، جو آپ پر کفر کے فتوے لگانا چاہتا تھا، آپ نے خود ان کے سامنے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ایک ایسی ہستی کی پیروی کرتے ہیں جن کے اندر ہی گناہ نہیں ہے، جو گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے، یا جس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے، اب سچ بتائیں کفر تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جس ہستی سے، جس چشمے سے ہم پانی پیتے ہیں، وہ پانی کھارا ہے ہی نہیں ہے، وہ میٹھا پانی ہے، وہ بے عیب پانی ہے، اور اس کی ذات میں گناہ ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں۔ اور قرآن شریف کے جتنے الفاظ میں نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک لفظ بھی نہ ان کی کسی رات پر لگتا ہے، نہ دن پر لگتا ہے، نہ شب پر لگتا ہے، نہ ان کے زندگی کے کردار پر لگتا ہے۔ تو آج آپ گہرے طور سے سوچئے ان کے ماننے والے کافر کیسے ہو سکتے؟ قطعی طور پر نہیں، بلکہ پیغمبر اسلام کی ایک ایسی حدیث میں آپ کو سناؤں جو آپ کو ایک بہت بڑا علمی مواد دے گی اور بہت بڑی انڈرسٹینڈنگ بھی دے گی، اور آپ کا دل اس کے ساتھ چیلنج ہوگا کہ یہ کیا حدیث میں سن رہا ہوں۔ اور جو حدیث میں سنا رہا ہوں یہ عام کتاب میں سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کے بعد جو موسٹ ایتھینٹک بک ہے اہل اسلام کی، اس کا نام بخاری شریف ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ جتنے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں سب کو ابلیس چھوتا ہے، جتنے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں سب کو یہ ابلیس چھوتا ہے میرے بہن بھائی۔ لیکن پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک جناب بی بی مریم اور ایک اس کا بیٹا المسیح یسوع المسیح ہے، اس کو ابلیس نے نہیں چھوا ہے، اور نہ ہی ابلیس ان کو چھو سکتا ہے۔ اب ابلیس کے چھونے سے کیا ہوتا ہے؟ ابلیس کے چھونے سے آپ کے اندر شرارتیں پیدا ہوتی ہیں، بغاوت پیدا ہوتی ہے، کفر پر آپ مائل ہوتے ہیں، زنا پر مائل ہوتے ہیں، معاشرتی برائیاں کرتے ہیں، اور بہت سارے گناہ کر جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی ہستی جن کو پیغمبر اسلام نے گواہی دی ہو کہ وہ ابلیس ان کو چھو ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ کفر کس کی طرف سے آتا ہے؟ کون ہے جو حق تعالیٰ کی عبادت سے لوگوں کو ہٹا کر پتھروں اور بتوں کی عبادت پر لے جاتا ہے؟ وہ یقینی طور پر شیطان ہے۔ تو جس کو شیطان چھو ہی نہیں سکتا ہے، اور جو اس کے ماننے والے ہیں، نہ صرف مسیح نے اپنی ذات حق کے متعلق کہا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور جو میری پیروی کرے گا، جو میرے پیچھے چلے گا، وہ کبھی طریقی میں نہ جائے گا۔ اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں تو دنیا کا نور ہوں ہی، لیکن اپنے مومنین کو بھی کہا کہ تم کافر نہیں ہو بلکہ بڑے مومن ہو۔ اور تم کس طرح کے مومن ہو؟ تم دنیا کا نور ہو اور تم زمین کا نمک ہو، یعنی اس پوری کائنات کا ٹیسٹ اور لطف جو ہے وہ آپ کے وجود سے ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، اتنے قیمتی لوگ، اتنے پیارے دوست آپ کے، جس کا قرآن شریف بھی حوالہ دے کہ بہترین دوست ہیں، اور جن کے لیے قرآن شریف کہے کہ ان کے دلوں میں تو رحمت اور شفقت ہے، ان کے لیے کفر کا یا کافر کا لفظ کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ آج کے پروگرام میں یہ میں ضرور آپ کے ساتھ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں، الٹیمیٹلی جب ہم پڑھتے ہیں الکفر کا لفظ، یا ایھا الکافرون، تو ذہن میں خیال تو آئے گا نا، اے کافرو، تو اگلا سوچ کیا گی کون ہے یہ کافر؟ اس لیے میں نے یہ الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ جن کو مسیحی بہن بھائی جس ہستی کو مانتے ہیں، اپنا آقا و مولا خداوند مانتے ہیں، لارڈ مانتے ہیں، ان کے اوپر بھی ان الفاظوں کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا، کوئی ان کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتا ہے، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کا اظہار آپ کے بھائی کی طرف سے نہیں ہے، دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے پروگرام کے وسیلے سے نہیں ہے، بلکہ خود میں نے کہا کہ قرآن شریف کہتا ہے لا حبک غلامن زکیہ، اے بی بی مریم تجھے بیٹا ہی میں نے ایسا دے دیا ہے جو گناہوں سے پاک ہے، جو خطاؤں سے پاک ہے، جو جرائم سے پاک ہے، جو عصیان سے بھی پاک ہے، جو فسق فجور اور منافقت سے بھی پاک ہے۔ اور پھر آپ کے جو صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، قرآن شریف تو انہیں الحواریون کہتا ہے، یعنی بے داغ لوگ ہیں، یعنی وہ دھلے ہوئے لوگ ہیں۔ اور انہیں کس نے دھویا ہے؟ جس کا خود کردار اجلا ہے، دھلا ہوا ہے، وہ دنیا کا نور ہے۔ اور پھر جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام
جنہیں جناب یوحنا کہا جاتا ہے، انجیل شریف یوحنا کے پہلے باب میں کہتے ہیں کہ جو یوحنا تھا، یحییٰ تھا، وہ دنیا میں گواہی دینے کے لیے آیا، اور کس کی گواہی دینے کے لیے آیا؟ نور کی گواہی دینے کے لیے آیا، اور یہ بھی وہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ خود تو نور نہیں تھا بلکہ نور کی گواہی دینے کے لیے آیا۔ تو ایک ہی نور ہے، اور نور میں پراپرٹی کیا ہے کہ نور میں تاریکی نہیں ہوتی، اور نور کی دوسری خاصیت کیا ہے؟ نور تاریکی کے اندر چمکتا ہے۔ جتنے بہن بھائی پوری دنیا میں، مسیحی بہن بھائی، مسلم بہن بھائی اس پروگرام کو آج واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان تک یہ پیغام میری دعا ہے کہ قدرت بن کے ان کے دلوں کو متاثر کرے۔ ہاں، حقیقی بات تو یہی ہے کہ بھائی جو شخصیت، جو ہستی، آپ دیکھیے دنیا کے اندر آج بھی مور دین 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، لیکن جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، پیغمبر اسلام نے ماں کا لفظ استعمال کیا کہ جتنے بچے پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے، ان سب کو ابلیس نے چھوا ہے۔ ان کے اندر شرارت بھی ایسی، اس لیے بچے شرارت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی بھی کر جاتے ہیں، بڑوں کی بے ادبی بھی کر جاتے ہیں، چوری بھی کر سکتا ہے کوئی۔ یہ کس کے سبب سے؟ اس ابلیس کے چھونے کے سبب سے ہے۔ تو اس ہستی کے متعلق میرے بہنوں اور بھائی، آپ کا کیا خیال ہے جس سے ابلیس چھو ہی نہیں سکتا ہے، اور جس نے دعویٰ کر دیا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے؟ ایک حوالہ میں قرآن شریف سے آپ کے ساتھ آج پھر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس کے خاص معنی ہوتے ہیں، اور پھر اس کا خاص مطلب ہوتا ہے، اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ بولتا ہوں میری پیاری بہن جی، اس کے خاص اثرات ہیں کہ میرے لفظوں کی ادائیگی کے ساتھ میری شرافت آپ تک پہنچ گئی ہے کہ یہ بندہ بہت شریف ہے، یہ میرا بھائیوں کی طرح میری عزت کی حفاظت کرے گا، مجھے احترام دے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر میں کوئی برا لفظ بولتا ہوں معافی کے ساتھ، یہ صرف تعلیم کے لیے ہے، او دیکھو یہ عورت کتنی خوبصورت ہے، کیا بات ہے اس کی، تو اس کے ساتھ ہی میرا مائنڈ سیٹ وہاں تک پہنچ رہا ہے، اور وہ شخصیت الرٹ ہو جائے گی، اس کو بھی ایکسپریشن میرے پہنچ جائیں گے کہ بندے کی نیت خراب ہے، یہ بری بات کہہ رہا ہے۔ اس لیے پیارے عزیزو، جب ہم کفر یا کافر کی رٹ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے کن تک؟ جو سن رہے ہیں، جن کی کانوں سے یہ آواز ٹکرا رہی ہے، اور پھر ہمارے دل کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے، او یہ کافر ہے، اور کافر ناپاک ہے، انفیڈل ہے، ریجیکٹر ہے، اس کو زمین پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ لیکن پیغام کیا ہے؟ باتوں سے کام نہیں چلے گا، پیغام پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور اتنی زیادہ ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے، لوگوں کے ریمارکس ملتے ہیں، کامنٹس ملتے ہیں۔ ایک مسلمان دوست سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا۔ اس نے کہا صدیق بھائی آپ کوئی نیا راستہ ہمیں دکھا رہے ہیں اس جلتے ہوئے دور کے اندر، انریسٹ، پاورٹی، یہ تشدد ہے، وائلنس ہے، ظلم ہو رہا ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو بلانا نہیں چاہتے ہیں، دوستی نہیں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ بہترین پروگرام کر رہے ہو کہ لوگوں کو اس طرح کی محبت مل رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ آئیے ذرا قرآن کا پیغام سن لیجیے، اور پھر فیصلہ آپ کریں کہ یہ کافر بھی کہنا ہے یا کفر کا فتویٰ بھی لگانا ہے، یا انسان کو اہم سمجھنا ہے، یا اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں، کچھ بھی کر دیں، کسی جگہ انسلٹ کر دیں۔ یہ ایسا نہیں، بلکہ قرآن کی سورہ ہے 5 المائدہ، اور اس کی 32ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے اس کی وجہ سے، غور کے ساتھ سنیں، اس کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا۔ اب دیکھیے میں نے کہا کہتے ہیں جب ہم کافر کسی کو کہتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ انفیڈل، اور انفیڈل کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت، اس کو مار دو، اس کو کاٹ دو۔ اگر اس کا کاروبار ہے محلے میں تو کافر مشہور کر دو تاکہ اس کے بچے بھوکے مر جائیں، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے۔ اگر وہ کہیں رہ رہا ہے تو اس کا گھر جلا دیا جائے۔ تو یہ کتنی بڑی شرارت ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ پھر ہم کس طرح سے ان مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھنے سے ہوتا ہے۔ ورنہ کسی نے کہا ہے کہ پڑھنے کو تو سبھی خاص و عام پڑھتے ہیں، ہزاروں طوطے بھی کلمہ کلام پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ پڑھتے رہے لیکن اس کو سمجھا نہیں، وہ بات آپ کے دل کے اندر نہیں اتری۔ تو یہاں لگا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا بغیر اس کے جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے تو اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب قرآن کا پیغام یہ ہے
کہ جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے وہ پورے لوگوں کو مار دیتا ہے۔ اب آج پلیز یہاں بیٹھ کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ خدا گاڈ کی طرف دھیان کر کے ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے کہ اگر میرے کافر کہنے سے کسی کا رتی بھر بھی نقصان ہو گیا یا اس بندے کی جان ہی چلی گئی، اس مسیح کو جلا ہی دیا گیا، اور آپ کو پتا بہت سارے ملکوں کے اندر ایسے واقعات ہوئے تھوڑے سے نعرہ بازی کے اوپر، کفر کے اوپر، اور ایک ملک کے اندر تو یہ بھی ہوا کہ ایک بیچارے غریب مسیحی مزدور جوڑے کو جو ہے وہ بٹے کی اینٹیں جہاں پکتی ہیں وہاں ڈال دیا گیا۔ آپ تھوڑا سا توجہ کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہو، کس طرح سے وہ میلٹ ہو کر پانی کی طرح بہ گئے ہوں گے یا خاک اور راکھ کی صورت میں سیکنڈ میں بدل چکے ہوں گے۔ کیا اوپر جو بیٹھا ہوا خدا اللہ گاڈ بھگوان ہے، کیا وہ ایسا چاہتا ہے کہ اس کے انسانوں کے ساتھ کیے جائے؟ یہ ہے وہ پیغام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پلیز اس کو مذہبی عقیدت کی پٹی اتار کے پڑھیے گا، سمجھیے گا کہ جو کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے اس نے گویا پورے انسانوں کو قتل کر دیا، اور ایک قتل کی سزا جو ہے اگر اسلامی فلسفہ پڑھ لیں حدیث کے اندر تو ساری عمر آپ کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور لکھا ہے کہ اگر ایک کو قتل کرے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک، خدا کے نزدیک، ایون قرآن کے نزدیک ایک انسان کی زندگی اتنی اہم ہے کہ اس کی جان کا جب نقصان کریں گے تو وہاں پر جو آپ کا گناہ لکھا گیا ہے ایک کا نہیں لکھا گیا، بلکہ ایسے جیسے آپ نے 7 ارب انسانوں کو قتل کر دیا ہے۔ لیکن اچھا پہلو کیا ہے؟ اچھا پہلو یہ ہے کہ گویا اگر تم نے کیا کیا ہے، ایک انسان کو تم نے بچا لیا ہے تو کیا ہوا ہے؟ تمام لوگوں کی زندگی بچانے کے مترادف ہے یہ بات۔ اور اس کے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ زبردست ہیں کہ فاقہ انما قاتل الناس جمیعا، یعنی جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے پورے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور پھر لکھا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، لیکن اس سے پہلے لکھا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی جس نے ایک بندے کو زندگی دے دی ہے، بچا لیا ہے، اس نے پورے انسانوں کو زندہ کر دیا ہے۔ تو اب کس طرح سے سوچتے ہیں کہ کیا کفر کا لفظ ہی بہت کبھی ہے، یعنی میں نے کسی پروگرام میں اوئے تو کافر ہے تو وہ خود سے بھی برا محسوس کرے، کیا لفظ مجھے آپ نے کہا، میں تو کافر نہیں۔ اس کے اندر حدت ہے، اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، بہنوں بھائیوں، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کیونکہ ہم اس پروگرام کے ذریعے ہر ہفتے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اور مجھے اس طرح کے بھی ریمارکس ملے کہ لوگ اپنا کام کاج کر کے کھانا وانا کھا کے اب فارغ بیٹھتے بڑے غور کے ساتھ اس پروگرام کو سنتے ہیں۔ بلکہ کل کوئی مجھے شخص بتا رہا تھا کہ میں ضرور آپ کا پروگرام سنتا ہوں اور میں اس کو بڑے غور کے ساتھ سنتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ یہ پروگرام صرف ایک انسان تک نہیں، آپ کی فیملی تک نہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ کے پاس آج کل موبائل ہے اور لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، آپ اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کی تشہیر کر سکتے ہیں، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہے، کوئی کسی کی باتوں میں آ چکا ہے، تو اس کا ذہن جو رب کائنات ہے، خدا کی ذات ہے، وہ صاف کر دے، اور وہ کتنی اہمیت مانے کہ ایک انسان کو اگر میرا نعرہ لگانے سے، میری نفرت کے وسیلے سے، کافر کہنے کے سبب سے قتل کر دیا گیا، تو اللہ کے دفتر میں اس کی کتاب میں کتنے قتل میرے ذمہ لگیں گے؟ سارے انسانوں کو جیسے میں نے قتل کیا ہو۔ اور پھر اگر ایک انسان بچ گیا تو تمام انسانوں کو میں نے بچا لیا۔ اور اسی طرح انجیل شریف میں یہ دعوت موجود ہے، لوکا کی انجیل شریف میں، کہ جب ایک گنہگار، یعنی اب دیکھیے خدا کو کس سے نفرت ہے؟ گنہگار سے نفرت نہیں ہے، گناہ سے نفرت ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب ایک انسان توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آسمان پر جشن ہوتا ہے، آسمان پر خوشی ہوتی ہے، کیونکہ خدا کی عادت یہ ہے، خدا کی چاہت یہ ہے کہ بندوں کو کافر نہ بنایا جائے، بلکہ ان سے پیار کر کے انہیں اس کی محبت میں داخل کیا جائے۔ تو پیارے عزیزو، یہ کلام الہی کی دعوت ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے اس نے توبہ کر لی، وہ اچھا ہو گیا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کافر قرار دے کے اس کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، یہ بہتر ہے، یا اپنے اللہ کو، خدا کو، رب العالمین کو، یہوہ پاک خدا کو خوش کر لیا جائے کہ اس انسان کی زندگی بچا کے کہاں بھیج دیا جائے؟ ہمیشہ کی زندگی کے اندر۔ اور پھر انجیل شریف تو یہ فرماتی ہے کہ بعضوں کو تم آگ میں سے جپٹ کر نکالو، یعنی اگر آگ کے اندر بندہ چل گیا ہے تو اس کو یہ نا جلتے رہے، میں نے کون سا ڈالا تجھے، تو نے کچھ کیا ہوگا برا کرتوت اس لیے تم مر رہا، نہیں، لکھا بعضوں کو تم
आग में से झपट कर निकालो। और लिखा है जो कोई किसी को नाहक बात से यानी झूठ से, फ्रॉड से और किसी बात से फेर लाए वापस, तो ऐसा जैसे उसे मौत के मुंह से बचाता है और उसके बहुत से गुनाहों के ऊपर पर्दा डालता है। तो बेसिकली तो कफारा का मतलब छुपाना है। तो हम उसको मौत की नींद ना सुलाएं, बल्कि कैसे करें, उसकी जान को हमेशा के अजाब से, हमेशा की आग से बचाएं और उसे कहाँ लेकर आएं, जहाँ हमेशा की जिंदगी है, जहाँ खुदा का रहम उस पर गालिब आता है और जहाँ आसमान पर उसकी तौबा करने के सबब से खुशी होती है। और ये दावत आपको कहाँ से मिलती है? ये उससे दावत मिलती है जिसके मतलब मैंने बयान किया कि दुनिया का कोई बुरा लफ्ज़ जनाब हजूर मसीह की ज़ात वाला सिफ़ात और उनकी शख्सियत पर नहीं लगता है। उन्हीं का जो कलाम है, क्योंकि कलाम अपने मुतकल्लम जैसा होता है। जब ये कलाम इलाही आप पढ़ना शुरू करेंगे, इंजील शरीफ की दावत को आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? गुस्से की जगह आपके अंदर रहम आ जाएगा, क्योंकि आपने फरमाया कि अगर कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारता दूसरा भी आगे कर दे। और आपने ये भी फरमाया कि लोगों ने तो ये कहा था कि दुश्मनों का मुकाबला करना, उनसे इंतकाम लेना, मगर मैं कहता हूँ अपने दुश्मन का मुकाबला ना करो, बल्कि उसके लिए दुआ कहो, उसके लिए बरकत चाहो। हाँ, बरकत चाहो। अब आप बताइए कि कुफर और जो बरकत, उसमें बड़ा फ़र्क है कि एक बंदे को आप काफिर करार दे दें और दूसरे बंदे के लिए आप बरकत चाहें, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि उसकी जान को बचना चाहिए। तो खुदा जो है वो दिलचस्पी रखता है किसके अंदर? किसी को कुफर की हालत में मरने पर नहीं, या किसी को काफर बनाने पर नहीं, बल्कि तौबा की तरफ मायल करने के लिए खुदा की दिलचस्पी है। मैं बहुत गहरा ईमान रखता हूँ और मेरे दिल की गवाही ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से और खुदा की मेहरबानी से और खुदा के रहम और फजल से और मसीह की करम नवाजी से ये जो सिलसिला है दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ, ये एक घरेलू प्रोग्राम बन गया है, हफ्तावार फैमिलीज़ का प्रोग्राम बन गया है, जहाँ पर माएँ भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, तालिब इल्म भी होते हैं, अनपढ़ लोग भी होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, क्योंकि ये दुनिया में आम जा रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं। जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो ये तो दुनिया में चला जाता है। तो दुनिया में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हमारा ईमान है कि अच्छा बीज बोया जा रहा है और ये कलाम का फैसला है इंजील शरीफ का, जो तुम बोते हो वही तुम काटोगे और जो तुमने कहा है उसका असर ज़रूर होगा। हम ईमान ये रखते हैं कि हम खुदा की बादशाही में, खुदा की इस पूरी कायनात के अंदर एक मोहब्बत भरा पैगाम और उसके असरात और उसके फ्रूट को, उसके फ़ज़ाइल, उसकी बरकतों को आम कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस काफ़िले के अंदर शामिल हो जाइए और ये दावत, ये मोहब्बत, दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ आम करते चले जाएं। और आप दुआओं में भी याद रखिए, हम भी आपके लिए दुआ गए हैं। आइए इस प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्यारे आसमानी खुदा, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा, जो तेरा कलमा है, जो तेरी रूह है, जो तेरा कलाम मुजस्सम है, इस प्रोग्राम को देखने वालों को बरकत दे। अगर उनकी कोई ज़रूरतें हैं, मुश्किलात, उनको दूर फरमा दे। अपना फजल उन पर कर, अपना रहम कर। और अगर जो लोगों को काफिर बनाते, सख्ती करते, मारते, उनके दिलों को भी तब्दील कर दे। यस्सु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस उम्मीद और तसल्ली के साथ कि आप देखते रहेंगे ये प्रोग्राम दोस्ती का हाथ बाई सदीक के साथ।